बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। الفیصل ٹورس اینڈ ٹریولس کی جانب سے جو 20 روزہ پیکیج ہمارا بنایا گیا تھا، اس میں ہمارے معتمرین آج جو ہے اس میں سے کچھ معتمرین آج صلح حدیبیہ کے مقام پر آئے ہیں، اور الحمدللہ ہم نے یہاں پر جو ہے تحیۃ المسجد پڑھی اور 2 رکعت نفل بھی پڑھی عمرے کے لیے، اور تمام ساتھی احرام باندھ کر ہم یہاں پر آئے ہیں۔ یہ جو مقام نظر آ رہا ہے حامد، یہ جو مقام نظر آ رہا ہے یہ حدیبیہ کا مقام ہے۔ حدیبیہ کی تاریخ یہ ہے کہ مکۃ المکرمہ سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے ہجرت فرمائی تھی، تو ہجرت کے 6 سال 6 سال تک مکے سے دور رہے، تو 6 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام حج اور عمرے کے ارادے سے مکۃ المکرمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب مکۃ المکرمہ کی طرف روانہ ہوئے تو قریش مکہ کو پتہ چلا کہ یہ لوگ مسلمان مکہ آ رہے ہیں، تو انہوں نے یہ سوچا کہ اگر ہم مسلمانوں کو اندر داخل ہونے دیں گے تو یہ ہماری بہت بڑی ذلت ہے اور ہمارے لیے بہت بڑی شرمندگی کا باعث بنے گا، لہذا جو ہے ان کو کسی صورت میں مکہ داخل نہیں ہونے دیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی کہ وہ مکے کے باہر انہوں نے ہم کو روکنے کا پورا انتظام کر رکھا ہے، تو اس مقام پر آپ نے ٹھہرے۔ یہاں پر ایک کنواں تھا، تو یہاں پر آپ نے قیام کیا اور یہاں سے جو ہے اپنے طرف سے نمائندوں کو بھیجا، مشورے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے مکۃ المکرمہ پہنچایا کہ جا کر مکے والوں سے یہ کہو کہ بھائی ہم کوئی لڑنے کے لیے نہیں آئے، اور آپ کے ساتھ آپ نے قربانی کے اونٹ بھی لیے تھے اور ان پر قربانی کے نشانات بھی لگا دیے تھے، تاکہ ان کو یہ پتہ چلے کہ ہم جنگ کے لیے نہیں آئے، اور اپنے ہتھیار کو سب نے نیام میں رکھا تھا تاکہ پتہ چلے کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، صرف عمرہ کرنے کے لیے۔ اب دیکھیے 6 سال کے بعد ہجرت کے 6 سال جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے اندر کیسا اشتیاق ہوگا، کیسا شوق ہوگا، کیسی بے چینی ہوگی کہ وہ مکہ جہاں پر ان کا سب کچھ تھا، جہاں پر ان کا ہر اعتبار سے ساری چیزیں تھی، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہاں پر خانہ کعبہ تھا جس کا صحابہ کرام ہمیشہ طواف کرتے تھے، عمرے کیا کرتے تھے، وہاں کی عبادتیں تھی، ایک نماز کا ثواب 1 لاکھ کے برابر تھا۔ تو جب صحابہ کرام وہاں جانے لگے تو سب کو خوشی تھی، لیکن حدیبیہ پر آنے کے بعد جب حالات کا علم ہوا تو صحابہ بڑے کشمکش میں ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نمائندہ بنا کر وہاں پر بھیجا، اور وہاں بھیجنے کے بعد ہوا ایسا کہ وہ واپس جلدی نہیں آئے، تو یہاں پر کچھ ایسی افواہیں پھیلی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ قتل کر دیا گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ایک ببول کا درخت تھا، اس درخت کے نیچے تمام صحابہ سے کہا کہ ہم عثمان کے قتل کا بدلہ لیں گے، اور تمام صحابہ کرام سے بدلہ لینے کی بیعت کی تھی، جسے بیعت رضوان کہتے ہیں، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے، اور فرمایا کہ یہ ہاتھ میرا ہے، پھر وہ صحابی کا ہاتھ اوپر والا ہاتھ فرمایا کہ یہ ہاتھ عثمان کا ہے، اور ہم بیعت کر رہے ہیں، عہد لے رہے ہیں کہ عثمان کا بدلہ لے کے رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ید اللہ فوق ایدیہم، کہ اوپر والا ہاتھ جو ہے وہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ تو اپنے ہاتھ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کے ہاتھ سے تشبیہ دی، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ کی تشبیہ دی ہے۔ تو بہرحال بعد میں اطلاع ملی کہ وہ خبر غلط تھی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل نہیں کیا گیا، تو وہاں کے مشرکین کے ساتھ کچھ بات چیت طے ہوئی اور معاہدہ طے کیا گیا کچھ شرائط کے ساتھ، اور وہ معاہدہ اتنا سخت تھا کہ مسلمانوں کو اس میں اپنی شرمندگی اور ذلت محسوس ہونے لگی، اور اپنا چھوٹا پن محسوس ہونے لگا کہ ایک مدت کے بعد تو ہم خانہ کعبہ جانے کے لیے آئے تھے اور آج یہاں سے واپس ہونا پڑ رہا۔ تو انہوں نے جو شرائط رکھے تھے بہت زیادہ سخت شرائط رکھے تھے، اور ہر شرط پر ایسا لگ رہا تھا کہ دب کر اور جھک کر صلح کی گئی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام شرائط کو مان لیا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے کے حالات کو جو ہے جان رہے تھے کہ اس کے اندر جو حکمتیں پوشیدہ تھی اللہ تعالیٰ کی، کہ وہ حکمتیں ایسی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے فتح مبین ان کو دینے والے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تمام شرائط مانے، اور جب معاہدہ لکھا جا رہا تھا قریش کے سردار کی طرف سے جب معاہدہ لکھا جا رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ان کا جو سردار تھا اس نے کہا کہ بھائی نہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آپ لوگ لکھتے، ہم نہیں لکھتے، تو پھر کیا لکھنا ہے؟ بسم کا اللہم لکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی لکھو بسم کا اللہم۔
پھر اس کی جانب لکھا گیا تھا یہ معاہدہ محمد رسول اللہ کی طرف سے کیا جا رہا ہے قریش مکہ کے ساتھ. تو پھر وہ سردار نے کہا کہ نہیں، محمد رسول اللہ نہیں، کیونکہ ہم آپ کو رسول اللہ نہیں مانتے. قریش مکہ نے کہا کہ ہم آپ کو رسول اللہ نہیں مانتے، جھگڑا تو یہ سارا، لہذا یہ رسول اللہ مٹائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ علی یہ رسول اللہ مٹا دو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو آپ کو اپنا نبی مانتے ہیں، ہم کیسے مٹائیں؟ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو مٹایا، اور پھر لکھا گیا محمد بن عبداللہ. اس طریقے سے شرائط ہوئی، اور پھر ان شرائط کے اندر یہ لکھا گیا کہ اس سال آپ واپس چلے جائیں گے. اب دیکھیے مکے سے مدینے سے چل کر یہاں تک آئے، اور یہاں سے 35 سے 40 کلومیٹر مکہ شریف رہے گا، اور وہاں اتنے قریب سے لوگ واپس جا رہے ہیں. تو صحابہ کرام کو بڑا دکھ ہوا، بڑی تکلیف ہوئی. ایک تو یہ کہ خانہ کعبہ میں حاضری کے بغیر جا رہے ہیں، دوسرے یہ کہ ہم دب کر صلح کر رہے ہیں. تو اس کے اندر وہ نام کٹایا گیا، بسم اللہ کٹایا گیا. پھر اس کے اندر لکھا گیا کہ جو مسلمان مدینے سے ادھر مکہ آئے گا ہم اس کو واپس نہیں کریں گے، اور جو مکے سے کافر جو ہے کوئی بھی اگر مدینہ جاتا ہے تو مسلمانوں نے ان کو واپس کر دینا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ بھی منظور ہے. پھر کہا کہ اس سال آپ یہاں سے واپس چلے جائیں گے، اور آئندہ سال آپ آ کے جو ہے عمرہ طواف 1 سال کے بعد طواف کریں گے آپ آگے. تو بہرحال یہ جب ساری چیزیں طے ہوئی تو صحابہ کرام بڑے رنجیدہ خاطر تھے، دکھ میں تھے، افسوس میں تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری شرائط مانی اور یہ معاہدہ طے ہوا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ سچے نبی نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ بے شک سچا نبی ہوں. کیا ہمارا دین سچا نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ بے شک ہمارا دین سچا ہے. کیا اللہ ایک نہیں ہے؟ کیا فرمایا کہ بے شک اللہ ایک ہے. تو حضرت عمر نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ یا رسول اللہ جب ہم سب سچے ہیں تو کیوں اتنی دب کر صلح کریں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عمر میں صلح کر چکا ہوں. اب صحابہ کو دیکھیے اتنے انہیں کے اس جذبات میں تھے، لیکن جب اپنے نبی نے کہا کہ میں صلح کر چکا ہوں تو اللہ حضرت عمر فاروق بالکل خاموش ہو گئے. اور پھر یہاں جب صلح ہو گئی، جب واپس جا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی وہ آیت نازل فرمائی جس کے اندر بشارت اور خوشخبری دی گئی تھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا. تو یہ جو ہے سورت نازل ہوئی جس میں فتح کی خوشخبری دی گئی ہے. تو اس وقت کا جو ایمان تھا نا وہ بہت مضبوط ایمان تھا. ایک تو دب کے صلح کر رہے، صحابہ کرام مان گئے، اور پھر ہار کر ہم جا رہے، بظاہر تو ہار نظر آ رہی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ کامیابی کی بشارت دے رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کامیابی کی بشارت دے رہے، فتح مبین ہم کو مل رہا ہے. لیکن اللہ صحابہ نے پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ 10 سال تک جنگ بندی کا فضل اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مقدس اور بابرکت جگہ پر ہم گناہگاروں کو یہاں پہنچایا. ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بار بار یہاں پر پہنچائے، بار بار یہاں کی حاضری نصیب فرمائے. اور جو ہمارے بھائی کسی وجہ سے نہیں پہنچ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے بھی یہاں پر پہنچنے کا اسباب مہیا فرمائے. اور ہر مومن بندے کو اللہ تبارک تعالیٰ حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرمائے، اور فلسطین کے مسلمانوں کو فتح و نصرت سے کامیابی عطا فرمائے، اور اسرائیل کو نیز و نابود کرے، ذلیل و برباد کرے. اللہ تعالیٰ اس سے صفحہ ہستی اس کا نام و نشان مٹا دے. کیونکہ فلسطین کے ہمارے بھائی جو ہے وہ بہت ہی کشم پرسی کی حالت میں زندگی گزار رہے ہیں، بہت حالات سے زندگی گزار رہے ہیں. اپنی دعاؤں میں ہمیشہ فلسطین بھائیوں کو ہم یاد رکھیں.